الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع المبارك وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Bapak Ibu yang pelungguh bisa hadir di tempat yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selamanya mau barakah dari Allah taala. Amin. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله بها في القرآن العظيم. Jadi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dengan Al-Qur'an. وأول من عمل الصلاة على النبي الله سبحانه وتعالى. Si pertama berselawat kepada Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. ثم ثنى بالملائكة المسبحة بقدسه. Nah, kemudian para malaikat. Jadi selawat niki pertama Allah taala dulu innallaha terus wa malaikatahu kemudian malaikat. ثم ثلث سبحانه وتعالى بالمؤمنين من الجن والإنس تكريما وتعظيما لهم بفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ternyata lupa temui guru naik juga sasak tuh ya. Nah, kemudian manusia, kemudian jin, semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan jelas. Al-Quran mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka itu berselawat kepada Nabi. من هو النبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. Siapa maksudnya Nabi di dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dalam Al-Quran sekali lagi beliau ulangi mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka itu berselawat kepada Nabi. Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salamlah kalian, selawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أمر من الله تكريما لنا أن نصلي على حبيبنا ومحبوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan kemuliaan bagi kita. Kenapa kemuliaan bagi kita? Karena orang yang berselawat itu adalah bukti tanda cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي عليه الصلاة والسلام ليس محتاج إلى صلاتنا وإنما نحن المحتاجين إلى الصلاة على النبي محمد sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh kepada selawat yang kita baca. Tetapi sesungguhnya kita yang butuh kepada Nabi Muhammad sehingga kita harus berselawat kepada beliau. والصلاة على النبي مقبولة سواء كان بحضور قلب أو بدون حضور قلب أو بطهارة أو بغير طهارة تعظيما وتكريما للنبي يقبلها الله سبحانه وتعالى. Jadi kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterima. Salawat model apa saja diterima. Yang kedua adalah berselawat kepada Nabi tidak harus bersih, tidak harus dalam keadaan berwudu. Orang yang berwudu, orang yang tidak berwudu, orang yang haid, orang yang lagi dalam keadaan suci boleh berselawat kepada Nabi SAW dan diterima oleh Allah Taala. Yang selalu didapat tadi yang awal, walaupun tidak hadir hati kita. Umpama berselawat kepada Nabi sambil senyum ya Nabi, tetap kita diterima. Apalagi hadir hati kita, bisa menangis hati kita subhanallah. Tapi jangan goyang-goyang kalau di TV itu. Oh dia goyang-goyang sallallahu alaihi, itu nggak boleh itu. Tapi kalau pukul gendang terus ada senyum, ada nangisnya, itu semua selawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kharaja fi yawmin min al-ayyam sallallahu alaihi wasallam wa wajhuhu kal-qamar sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar min baiti, dari rumah beliau, wajahnya seperti bulan purnama. وإذا هو مبتسم صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, Rasulullah kalau beliau senyum itu subhanallah. قال الصحابة يا رسول الله ما أجمل وجهك وما أعظم ابتسامتك يا رسول الله ما الخبر؟ Ya Allah. Jadi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu wahai Rasulullah, alangkah terpukau senyummu wahai Rasulullah. Ada apa ini? Ada apa? Kok engkau ya Rasulullah wajahnya terang sekali seperti bulan purnama, senyum engkau ya Rasulullah menggoda semua ini. Ada apa wahai Rasulullah?
قال نزل علي جبريل الآن Masya Allah. وقال يا محمد من صلى عليك واحدة من أمتك صلى الله عليه 10 حسنات. Gimana saya tidak gembira? Barusan ini di dalam rumah sekarang ini malaikat Jibril turun membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berselawat kepadamu 1 kali, Allah berselawat kepada dia 10 kali. Masya Allah. Jadi salawat Allah. ففرح النبي عندما نزل عليه جبريل، فرح لنا عليه الصلاة والسلام أن الصلاة على النبي ب10 صلوات ب10 رحمات ب10 عطايا من الله سبحانه وتعالى. Kenapa saya tidak senyum, tidak senang? Jadi cuma apa umatku berselawat kepadaku 1 kali, lalu Allah membalas dengan 10 kali, maka saya gembira. في ليلة من الأيام كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تخيط بالمخيط، تخيط الثوب Ya, jadi, وسقط عليها المخيط. ya, jadi suatu malam ini, insya Allah sering kita dengar ceritanya, tapi diulangi oleh beliau. Jadi suatu malam Sayyidah Aisyah lagi jahit. Ini berarti haja ya juz ya الذي يخيط tapi muskilah bilal. Jadi ini menunjukkan dari hukumnya boleh perempuan itu menjahit pada waktu malam. Nah, jadi suatu ketika Sayyidah Aisyah lagi menjahit kain, nah, itu ibu-ibu. Jadi sebenarnya paling bagus dengan dinano jahit kereng, mesa-mesana walaupun dek berjit. Kalau jahit lagu bagus juga, ada bagi-bagi rezeki ya. Jadi suatu malam Sayyidah Aisyah menjahit pakaiannya, tiba-tiba jatuh jarumnya jatuh. وانطفأ المصباح، لم يكن معهم لمبة ولا كرهب ولم يكن معهم لمبة. Jadi lampunya semua mati, nggak ada lampu, nggak ada apa bahasa Anda? Kecopok, nggak ada dila trongking apalah, pokoknya nggak ada lampu sama sekali. وأخذت تبحث عن الإبرة ولم تحصل الإبرة من الظلام. Dan tidak mungkin Sayyidah Aisyah ini cari di mana jarumnya jatuh itu karena gelap sekali. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى الغرفة. Masya Allah, tiba-tiba Rasulullah SAW datang langsung masuk ke kamar tempat Sayyidah Aisyah jahit tadi. وأضاءت الغرفة بالنور كما اللمبة هذا صلى الله عليه وسلم. Tiba-tiba kamar itu terang sekali seperti lebih daripada lampu neon seperti ini. Ya Allah. حتى أخذت السيدة عائشة الإبرة من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sehingga Sayyidah Aisyah bisa melihat jarum yang jatuh tadi dengan berkat sinarnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقالت يا رسول الله ما أجمل وجهك يا رسول الله. Ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai suamiku, kenapa engkau ganteng sekali, gagah sekali, bersinar sekali wajahmu ya Rasulullah. قال يا عائشة الويل لمن لم يراني يا عائشة. Ya Allah, lalu Rasulullah mengatakan, celaka wahai Aisyah bagi orang-orang nanti di hari kiamat tidak bisa memandang wajahku. فقالت من هذا الذي لا يراك يا رسول الله. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa melihat wajahmu nanti wahai Rasulullah? قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang disebut namaku di sisinya lalu dia tidak mau berselawat kepadaku, nanti mereka tidak bisa memandang wajahku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. فإذا ذكر النبي نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila kita mendengar ada orang mengatakan Nabi Muhammad, maka kita harus menjawab sallallahu alaihi wasallam. وهو القائل أخطأ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. Disebutkan juga bahwa orang-orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi, yang pelit berselawat kepada Nabi, dia nanti tidak tahu jalan menuju surga. Apa linglung kepusaan di taulangan ke surga orang-orang yang pelit berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لولا أن خشيت أن أنسى القرآن لاشتغلت بالصلاة على النبي محمد بما فيها من الأجر والثواب. Ini begitu dahsyatnya lebihnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Al-Qur'an ini tidak diturunkan, lalu selawat itu diganti dengan Al-Quran, maka berselawat kepada Nabi SAW sungguh luar biasa. Artinya orang yang tidak baca hari ini, orang umpama tidak sanggup baca Al-Quran, tidak sanggup hafal Al-Quran, dia nggak tahu ngaji. Kalau kita tidak tahu ngaji, umpama ada yang tidak tahu ngaji, mereka sibukkan diri dengan membaca selawat kepada Nabi SAW, pahalanya sungguh luar biasa.
والقائل عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعتي. Dan ada juga dikatakan barang siapa yang pagi hari dia berselawat 10 kali asarah, 10 مرات. terus pada sore hari dia 10 kali, wajib mereka itu yang membaca selawat 10 kali pada waktu pagi, 10 kali di waktu petang, dia mendapatkan syafaat dariku. وجاء في الحديث من صلى علي كل يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة 70 من حاجات الآخرة و30 من حاجات الدنيا. Nah, di dalam hadis juga dijelaskan barang siapa yang mampu sanggup setiap hari membaca selawat 100 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajatnya 100 hajat. 70 di akhirat, 30 di atas dunia. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. فمن أراد أن يقضي الله عنه الدين فليكثر من الصلاة والسلام على سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, buat kita nih, barang siapa yang mau cepat hutangnya lunas, maka banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada orang yang nagih dari dealer atau apa, nah kita jawab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. ومن أراد الزواج من الشباب فعليه الصلاة على محمد. Khusus yang bajang-bajang, insyaallah paham maknanya. Untuk yang muda-muda yang belum nikah, kalau mau cepat nikah baca selawat. Yang mau Gilut nikah. Salah Nabi Masya Allah. Dicandain ini dari Brunei mau menikah katanya baca selawat, insyaallah ketemu jodohnya nanti insyaallah. يتزوج من أمه. Ayo gua tazawwaj. ما شاء الله نسوي ما شاء نعجل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كذلك من أراد تسهيل المال فعليه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Barang siapa yang mau cepat mudah dapat duit, dapat pulus atau dapat kepeng, maka baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak selawat. وورد في الحديث من صلى علي كل يوم 500 مرة لم يفتقر أبدا لم يصير فقيرا. Barang siapa yang mampu berselawat kepada Rasulullah 500 kali setiap hari, insyaallah dia tidak akan miskin. Insyaallah dia terjauh daripada kefakiran. فالصلاة تكون بالمحبة، محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الدنيا إن شاء الله تعدي بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Jadi berselawat itu harus karena cinta. Harus karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi berkat kita berselawat, dunia itu gampang. Dunia itu akan datang dengan sendirinya, insyaallah dengan keyakinan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. والصلاة على النبي نور في القلب ينور الله بها القلب ويصلح الله بها القلب ويزداد بها الإيمان. Jadi berselawat itu merupakan cahaya. Cahaya itu bertambah di dalam hati kita. Dengan sebab cahaya yang banyak dalam hati kita berkat berselawat, insyaallah takwa, iman takwa ini kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. والأفضل أن يكون صيغة الصلاة على النبي بأن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول اللهم صل على محمد، لماذا؟ تعظيما للنبي. يقول اللهم صل على سيدنا محمد. Sigat yang paling afdal kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus mengatakan sayyidina? Karena untuk menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكذلك من داوم على الصلاة الأمية اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وخصوصا ليلة الجمعة 100 مرة أو 1000 مرة، إن شاء الله يكرمه الله بالنظر إلى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, barang siapa juga yang rajin, yang mendawamkan salawat ummi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-ummi, Nabiul Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 100 kali. Wabil khusus pada malam Jumat, apalagi dia mampu 1000 kali, maka nanti matanya, penglihatannya nanti di hari kiamat wajib dia bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء هذه الليلة ليلة الجمعة واليوم الأزهر يوم الجمعة. Jadi Nabi SAW bersabda, perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku, yaitu ya Lailatul Gharra, maksudnya adalah malam Jumat, Yaumul Azhar, ya, maksudnya juga hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat, lebih banyak kita berselawat kepada Nabi SAW.
فقال العلماء أقل القليل أن يصلي الواحد منا 300 مرة ليلة الجمعة و300 مرة يوم الجمعة. هذا المقصود الإكثار من الصلاة على النبي. Sebagian ulama mengatakan kita termasuk orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi SAW kalau kita mampu di malam Jumat 300 kali, terus di pagi Jumat atau hari Jumat di siangnya 300 kali, kita tergolong orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تعرض علي. إن كنت في لومبوك أو في ماليزيا أو في اليمن الصلاة تعرض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Berselawat kepada Nabi di mana tempat kita tetap disodorkan, akan diantarkan salawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di Lombok, di Malaysia, di Brunei, di Saudi, di mana saja. Ketika kita berselawat, selawat itu akan diantarkan oleh mereka dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة نعرض بأسمائنا وأجسادنا وصلواتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Mobil khusus malam Jumat, hari Jumat, kalau kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung diantar selawat kita oleh para malaikat ke depan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردنا الخير نكثر من الصلاة على النبي محمد. Maka perbanyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin kebaikan dunia dan akhirat, maka perbanyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. سواء كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو غيره من الأيام نجعل لنا ورد من الصلاة على النبي محمد. Setiap hari Bapak Ibu, tidak hari Jumat saja, di hari-hari yang lain, apalagi juga hari Jumat dan malam Jumat, di setiap hari mari kita banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Kecintaan kita kepada Rasulullah semakin tumbuh. Amin ya rabbal alamin. فقبل النوم نضع الجوال خلاص الفيسبوك. الآن ما في فيسبوك. الآن صلاة على النبي قبل النوم. Nah, jadi sekarang malam Jumat, jadi HP itu tolong di apa? Nanti sebelum tidur, HP tolong dimatikan. Nggak usah pegang HP, nggak usah main Facebook, ya. Bajang-bajang, gadis-gadis. Jadi khusus malam Jumat, HP tolong disimpan. Jadi HP disimpan, jangan usah main Instagram, Facebook, WA segala macam. Tutup, berselawatlah kepada Nabi sebelum tidur. بعض الشباب ما شاء الله يضع رجل على رجل والركوع والفيسبوك والكوبي ما شاء الله. Kadang-kadang yang bajang-bajang ini, yang muda-muda, aduh ini berarti kawan, dia merokok sambil main Facebook, sambil apa? Merokok sambil ngopi, masya Allah. ما شاء الله مع الكوبي ما عاد فيهم كله فيسبوك ما شاء الله. Sambil ngopi, sambil menonton Facebook, lupa salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. في صلاة النبي كله نظر إلى حبيبتي إلى لا حول إلا بالله. Pacar-pacaran ya, jadi. نعم فالصلاة على النبي نور وبركة. Ya, selawat kepada Nabi merupakan keberkahan dan cahaya. فإن شاء الله لا ينام أحدنا إلا وقد صلى كذا كذا من الصلاة على النبي. Nah, jadi kita diajarkan Bapak Ibu, jangan kita tidur sebelum kita berselawat kepada Rasulullah SAW. يذكر عن الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر هذا شيخ مشايخنا يصلي على النبي كل يوم 25,000 مرة في الجمعة وفي غير الجمعة. Ada guru beliau namanya Syekh حبيب عبد الله بن Habib Abdullah bin حسين Husain بن طاهر. bin Tahir. Jadi beliau berselawat berapa kali? 25.000 kali sehari semalam. Masya Allah. 25,000. Masya Allah, 25.000 kali. Masya Allah. ونحن 100 مرة ما نستطيع كسلان. Kita baru aja selawat 100 kali. Lelah. Keselan. وإذا صلى 1000 يرى أنه ولي من أولياء الله. لا تتكبر لا تتكبر. Andai kata ada orang yang mampu berselawat 1000 kali setiap hari, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. ما شاء الله من يوم جلسنا في هذا المجلس كم صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم صلينا على النبي ما شاء الله. Sekarang kita saling tanya nih, berapa kita sudah berselawat kepada Nabi SAW hari ini? وقد جمع هذا المولد المبارك الضياء اللامع لشيخنا الحبيب عمر الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi kita baca sekarang ini alhamdulillah Diaul Lami, namanya karangan dari Syekhuna Habib Umar Ibn Hafiz. Ini penuh dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وإن شاء الله لا نخرج من هذا المعهد المبارك إلا وقد غفر الله لنا جميع الذنوب إن شاء الله. Jadi Bapak Ibu, kita sebelum pulang
berkat kita membaca selawat di tempat ini, insya Allah dosa-dosa kita malam hari ini berkat kita baca selawat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. ونسأله بحق نبينا محمد وبحق الصلاة على النبي أن ييسر للشباب الزواج. Jadi dengan berkat selawat mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Taala. Khusus yang bujang-bujang ini cepat menikah. Amin. ومن أراد مثنى وثلاثا ورباع نسأل الله أن يزيده إن شاء الله. ما في غلط. الله قال وانكحوا ما طاب لكم. الله يقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. Tidak perlu ditahu artinya ibu-ibu khusus laki-laki. Kalau nanti saya artikan tidak jadi bapak ibu nyumbang nih bahaya. بعدين تطلب المرأة مسكين لا تخاف. فالصلاة على النبي نسأل الله بحق النبي عن محمد أن يقضي لنا ولكم جميع الحاجات وأن يغفر لنا ولكم جميع السيئات وأن يحسن عرضنا في هذه الساعة على حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى والحمد لله رب العالمين.